مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی ہتا نہیں ہوتا۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ اے اللہ، میں تیری ہی محتاج ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو ہی میری حاجت روائی کرے گا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں کہ نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچنے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب تک لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنا نہیں پڑتی۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا میرا کام کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجد میں مانگا گیا ہو۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ گھبرانا مت، ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھاما ہوتا ہے۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ دعاؤں کی قبولیت اور موضوع کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی محبت اتنی وسیع ہے کہ 2 جہاں سے آگے اگر 100 جہاں بھی ہوئے تب بھی ان میں سما نہ پائے۔ وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے، بھول گئے ہو کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے، ہر آس و امید اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے۔ یاد رکھو، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے۔ تم مانگو، اللہ ہے کہ وہ تمہیں عطا کرے۔ تم رحمت طلب کرو، وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا، اور نہ ہی تمہیں کسی سفارش کرنے والے کا محتاج۔